تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں، اور اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ان پر، ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے جو تمہارا رب ہے، اور جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے آدمی مردوں اور عورتوں کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ تم اللہ سے ڈرو جس سے تم مانگتے ہو، اور رشتے ناطے سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ یقیناً بڑی کامیابی حاصل اس نے یقیناً بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً سب سے بہتر سچی بات اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے لوگوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں آدمیت کی نسبت دے کر شرف بخشا، اور تمہیں فطرت حنیفی پر پیدا کیا، اور جسم کی حفاظت کے لیے ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ ہدایت، تقوی اور رہنمائی کا لباس بھی نازل فرمایا، اور تمہارے والدین کے ساتھ شیطان کے فتنے کو تمہیں یاد دلایا تاکہ تمہارے تئیں اس کی عداوت و دشمنی اور باطنی خباثت اور اس کی اطاعت سے ہونے والی ذلت و رسوائی سے تمہیں آگاہ کر دے، اور انسانوں کو ننگا کرنے اور اس کی شرمگاہوں کو کھولنے کے اس کے مقصد کو واضح کر دے۔ وہ ایسا اس لیے چاہتا ہے تاکہ انسانی طبیعتیں نہ صرف ایک اسے قانع ہو جائیں اور وہ اس پر عمل کرنے لگے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی دعوت دے اور اللہ کی بنائی ہوئی زینت کے بارے میں لوگوں کو جھوٹی باتیں بتائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو پردہ کرتا ہے اور وسیلہ زینت بھی ہے، اور پرہیزگاری کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے آدم کے بیٹو، شیطان تمہیں ہرگز گمراہ نہ کر دے، جس طرح اس نے تمہارے باپ اور ماں کو جنت سے نکال دیا تھا، ان کے لباس الگ کر دیے تھے تاکہ دونوں کے سامنے ایک دوسرے کی شرمگاہ ظاہر کر دے۔ بے شک وہ اور اس کا گروہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان سے محروم ہوتے ہیں۔ اور مشرکین جب کوئی برا کام مثلا شرک اور ننگے ہو کر طواف کعبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا تھا اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ برائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ آپ کہیے کہ میرے رب نے تو انصاف یعنی توحید کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ ہر نماز کے وقت اپنے قبلے چہرے کی طرف کر لو اور عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارو، جیسا کہ اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اسی حال میں لوٹا دیا جاؤ گے۔ اللہ نے ایک جماعت کو ہدایت دی اور دوسری جماعت کی قسمت میں گمراہی آئی۔ بے شک ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو اپنا دوست اور مددگار بنا لیا، اور ان کا خیال تھا کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ ہر نبی اور اس کی امت کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو چوپایوں کی طرح اپنا حصہ حاصل کرتا ہے اور اپنے عرش سے اپنا لشکر چاروں طرف پھیلاتا ہے اور مخلوق کو ان کے خالق سے دور کرتا ہے اور انہیں بادشاہت، جاہ و مال، تعداد اور تیاری کا جھانسا دے کر کفر کے جال میں پھنساتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انہوں نے زمین پر کبر و غرور کیا، لہٰذا ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، تو ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی اور بعض کو ایک زبردست چیخ نے آ لیا اور بعض کو زمین میں دھسا دیا اور بعض کو ہم نے ڈبو دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ جب انسان کے اندر کسی گناہ کے اسباب کمزور ہوں پھر بھی وہ اس گناہ کے ارتکاب کرے تو اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے، جیسے جھوٹا بادشاہ، بوڑھا زانی اور متکبر فقیر۔ ان میں سے کسی سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کا تذکیہ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو بھلا ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں جو نہ تو فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے اور نہ ہی انسانی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم اہل سدوم کے بارے میں نہایت بری خبر سنائی ہے۔
ان کے اندر کفر کے علاوہ ایک ایسی بدکاری پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم ایسی برائی کرتے ہو جسے تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا، کیا تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور راہ چلتے مسافر کو لوٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، شر و فساد پھیلانے والوں کے مقابلے میں تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کے بعد قوم لوط کی بدکاری سے زیادہ کسی اور بدکاری کی مذمت نہیں کی ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی ایسے جرم کے بارے میں معلوم ہے جس کے اندر ان کے اس فعل سے بڑھ کر گھٹیا پن، نیچ پن اور رذالت و گندگی پائی جائے۔ مزید یہ کہ وہ اس فعل کو پوری جرأت و بے حیائی کے ساتھ انجام دیتے تھے جس کی مثال آج تک نہیں ملتی، اور سچ ہے کہ ہر قوم کے کچھ وارث ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں آج ان کے ورثہ پوری مکاری، چال بازی اور برائی سے لیس ہو کر اور اپنے ہم نواؤں کے ساتھ مل کر ہر اس شخص کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ان کی بدکاری کی مخالفت کرتا ہے، اگرچہ کفر میں وہ ان کے برائی ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ غرضے کے فحاشی ہی ان کی شریعت ہے اور طہارت و پاکیزگی ان کے دین میں جرم ہے، جیسا کہ ان کے اسلاف نے بھی پہلے یہی کہا تھا کہ تم لوگ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، اس لیے کہ یہ لوگ بڑے ہی پاک باز بنتے پھرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جن کے اندر مردانگی اور نسوانیت دونوں پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر مردانگی اور نسوانیت یا تو بین بین ہوگی یا کوئی ایک صفت غالب ہوگی، اور ایسی صورت میں وہ کسی ایک صورت کو اختیار کرنے کے لیے جائز اور مباح طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا اختلاف دراصل ان لوگوں سے ہے جن کی طبیعتیں ہی بگڑ چکی ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے کو ترک کر کے قبیح اور مذموم راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جس انسان کی بدبختی اسے اس بدکاری پر آمادہ کرے وہ بہت بڑے اور خطرناک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ یہ بدکاری دین، اخلاق اور مروت کو ختم کر دیتی ہے، فطرت کو بگاڑ دیتی ہے، دل اور چہرے کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص اسے اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے یا اسے حلال سمجھتا ہے یا اسے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کی طرح سمجھتا ہے اور اس کے حکم کو انسانی ثوابدید اور شخصی آزادی پر چھوڑتا ہے تو وہ کھلا کفر اور صریح ارتداد کا مرتکب ہوگا، اور ایسے شخص کو حاکم وقت کے سامنے توبہ کروایا جائے گا۔ اگر توبہ کر لے تب تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا اگرچہ وہ اس قبیح فعل کا مرتکب نہ ہو، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا حشر ہوا۔ اور یہی بات ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا جائے گا جو عورتوں کی ہم جنسی کے بارے میں بھی مذکورہ بالا اعتقاد رکھے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں احساس کی نعمت عطا کی ہے اور تمہیں اپنے کان، نگاہوں اور ان کے ذریعے انجام پانے والے اعمال پر امین بنایا ہے، اور تمہارے سینے میں ایک دل دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اندر صرف اسی کو دیکھتا ہے، اور تم جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہو تمہارے دل میں نقش ہو جاتا ہے، بلکہ وہ بھی نقش ہو جاتا ہے جسے تم چکھتے اور چھوتے ہو۔ لہذا اچھی طرح سے سمجھ لو کہ تم کس طرح کے دل کے ساتھ اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو، اور غیر شعوری طور پر ذہن میں آنے والے افکار، غفلت کی حالت میں اپنے اعضاء و جوارح کی حرکتوں اور زبان کی غلطیوں پر غور کرو، کیونکہ یہی تمہارے دل کا بھراؤ اور باطن کا آئینہ ہے۔ اور اپنے ماتحت لوگوں جیسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی نگرانی کرو، کیونکہ ان کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دیکھو، پاکیزگی اور طہارت کے دشمن تم سے ظاہری اور باطنی ہر طور پر جنگ پر آمادہ ہے، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، مرد ہوں یا عورت، اور یہ ان کی پہلی جنگ نہیں ہے اور نہ ہی آخری جنگ ہے، بلکہ جب جب وہ تمہیں نیچے اترتے ہوئے دیکھیں گے اپنی سفلی حرکتوں میں مزید اضافہ کر دیں گے، یہاں تک کہ تم بھی کفر میں ان کے شریک ہو جاؤ۔ اب تم بتاؤ کہ تم کیا کرو گے؟ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ مدافعت چھوڑ دے گا تو لوگ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ غافل ہے، کیونکہ مدافعت کا نظام ہی یہی ہے کہ جو دفاع نہیں کرے گا اسے مزید پیچھے دھکیلا جائے گا، جو دوسروں کو نہیں پچھاڑے گا وہ پچھاڑ دیا جائے گا، اور تمہارا دشمن تمہارے خلاف اس وقت تک چال چلنے اور تمہیں تکلیف پہنچانے کی ہمت نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تمہارے اندر کمزوری، آمادگی یا غفلت محسوس نہ کر لے۔ اللہ کی کتاب اور انسانی تاریخ میں قوم لوط کے عذاب سے زیادہ سنگین اور خطرناک عذاب کا تذکرہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ نہایت قبیح قسم کے جرم، فسق و فجور اور بے حیائی اور فساد میں مبتلا تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے سے ہی برائیاں کرتے آ رہے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو چھیڑ کر مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی آدمی سمجھدار نہیں ہے
انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی خواہش نہیں ہے اور ہم جو چاہتے ہیں اس کا تمہیں خوب پتہ ہے۔ لوط نے کہا کہ کاش مجھے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے طاقت ہوتی یا تم سے نمٹنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا مل جاتا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یا آپ پر دست درازی نہیں کر سکتے، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر جب رات کا کچھ حصہ باقی رہے یہاں سے نکل جائیے اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، مگر آپ کی بیوی کو عذاب لاحق ہو کر رہے گا جو انہیں لاحق ہوگا۔ بے شک ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ بس جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے ان کی بستی کو تہو بالا کر دیا اور اس پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کنکریلے پتھر کی بارش کر دی جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام نازل ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر، اور اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ ایسی گواہی دیتا ہوں جس سے نجات اور شفا کی امید کی جائے، اور درود و سلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جان لو کہ اللہ کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کوئی معزز و مکرم نہیں، اور نہ ہی انبیاء اور رسول سے بڑھ کر کوئی انسان اس کے نزدیک زیادہ باعزت اور مقرب ہے، اور اس نے ان کی شخصیتوں اور ناموں کو مکمل طور پر محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح و حمد کے درمیان ان پر درود و سلام بھیجنے کو مسلمانوں کا شعار قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ان تمام باتوں سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ اس لیے جس طرح ہم بے حیائی پھیلانے والوں کے سامنے خود سپردگی اختیار نہیں کرتے جس سے کہ وہ قباحت میں مزید آگے بڑھیں، سماعتوں کو بھٹکائیں، عقلوں کو گمراہ کریں اور دلوں کو مائل کریں، اور اس سلسلے میں مصطلحات سے کھلواڑ کریں، اسی طرح ہم اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کے نام کو بھی ان کی قوم کی بدکاری سے منسوب نہ کریں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بدکاری کی نسبت اس کے اصل مصدر کی طرف یا اپنے اسلاف کی بستی کی طرف کریں، کیونکہ وہ ناپاک قدومی لوگ تھے جو اس بدکاری میں ملوث تھے۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ لوگ صرف کان، آنکھ اور دل کو پراگندہ کرنے اور مخلوق کو حصے و معنوی طور پر تکلیف پہنچانے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ کے کونی نشانیوں سے بھی کھلواڑ کرتے ہیں، اور قوس و قزح جیسی خوبصورت اور نگاہوں کو اچھی لگنے والی چیز کو اپنے شعار اور سمبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور میں انہیں حکم دوں گا بس وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے، چنانچہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی زینت سے نفرت پیدا کر دی، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی زینت سے نفرت پیدا کر دی، جبکہ وہ زینت اللہ کے دلوں میں خوشی اور مسرت پیدا کرتی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے، آپ کہیے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور پاکیزہ روزی کو۔ آپ کہیے کہ یہ چیزیں اہل ایمان کے لیے دنیا میں ہیں اور قیامت کے دن صرف انہی کو ملیں گی۔ ہم اپنی آیتیں ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ میرے رب نے تمام ظاہری و پوشیدہ بدکاریوں کو اور گناہ اور ناحق شرکشی کو حرام کر دیا ہے، اور یہ بھی حرام کر دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو ٹھہراؤ جن کی عبادت کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی اور سب سے بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جو کہ ہدایت یافتہ خلیفہ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے ہم سے بھی راضی ہو جائے، اکرم الاکرمین۔
اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا کر دے، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا کر دے، اے اللہ تو اپنے دشمن کو جو کہ دین کے دشمن کو تہو بالا کر دے، اور اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ تو ہمارے وطنوں میں ہمیں امن و امان نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارے حق میں وقت اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ تو انہیں ان لوگوں میں سے بنا جو تجھ سے ڈرے اور تجھ سے نصیحت حاصل کرے، اے اللہ تو ہمارے حق میں وقت خادم حرمین شریفین کو توفیق عطا فرما، اور انہیں ایسے معاون مددگار نصیب فرما جو انہیں خیر کی طرف رہنمائی کریں، اے اللہ تو ولی عہد کو بھی اور ان کے معاون کار کو بھی تو اصلاح کی بھی اصلاح فرما، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری زیادتیوں کو بھی بخش دے، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم تم سے فتنے ظاہری و باطنی ہر طرح کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ظاہری و باطنی ہر طرح کے فتنے سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے جلدی و دیر سے آنے والے ہر طرح کے خیال سے جسے جانتے جسے نہیں جانتے تمام کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے ہر طرح کے شر سے جسے ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں جو جلدی آنے والے بدیر آنے والے ہر ایک سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے سود سے اور زناکاری سے اور فواحش منکرات سے اور برے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں، اور ظاہری و باطنی ہر فتنے سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو ہم تمہارے تمام گناہوں کو ظاہری و باطنی ہر طرح کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر دے تو ہمارا مواخذہ نہ فرما، اے اللہ تو ہم پر وہ بوجھ لازم نہ لاد جو ہم سے پہلے لوگوں پر لادا تھا، اے اللہ تو ہمیں اس چیز کا متحمل نہ بنا جس کو ہم برداشت نہیں کر سکے، اللہ تمہیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، بے شک تو ہی ہمارا آقا ہے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما، اے اللہ کے بندو بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فواحش و منکرات اور زیادتی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس تم عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو تمہیں مزید عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تمام تعریف